کہ دجال کا لفظ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا، بلکہ یہ جو مادہ ہے دجل، اس سے کوئی اور مشتق لفظ بھی نہیں آیا۔ اردو میں دجل کے معنی ہے فریب، دجالیت کا مطلب ہے ملمح سازی، کسی چیز کی اصل حقیقت پر پردہ ڈال دینا، یا کسی چیز کو وہ بنا کر ظاہر کرنا جو وہ نہیں ہے، یہ دجالیت ہے۔ احادیث نبویہ میں البتہ دجال کا لفظ اور دجال کا تذکرہ 3 اعتبارات سے آیا۔ پہلی بات یہ کہ حضور نے خبر دی کہ آپ کی بعثت کے بعد سے لے کر قیامت تک جھوٹے نبی پیدا ہوں گے 30، دجالون کذابون، جو دجال ہوں گے جھوٹے ہوں گے۔ میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث متفق علیہ، اس سے اوپر حدیث کا سند کے اعتبار سے کوئی درجہ نہیں ہے۔ متفق علیہ حدیث تقریباً اپنی سند کے اعتبار سے قرآن کی مساوی ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بہت سے ایسے جھوٹے ملمح ساز دجال پیدا نہ ہو جائے 30 کے قریب، جن میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اور دوسری حدیث ہے وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي، اور یہ آپ فرما رہے میری امت میں سے، میری امت میں سے کذابون 30 كلهم يزعم انه نبی اللہ وعلى خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ میری امت میں سے 30 ایسے دجال کاذب کھڑے ہوں گے جو یہ سمجھیں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ میں نبی ہوں آخری اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ایک تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دجال جو ہے خود حضور کے زمانے ہی میں شروع ہو گئے تھے۔ مسیلمہ کذاب بہت بڑا اور بہت بڑا نقصان اس نے امت مسلمہ کو پہنچایا تھا، اور ان کے خلاف جہاد کرنا پڑا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ہمارے قریب کے دور میں بہاء اللہ ایران میں پیدا ہوا، غلام محمد قادیانی لعنت اللہ علیہما وہ بر اعظم میں پاکستان ہندوستان میں پیدا ہوا، بلکہ پاکستان میں پیدا ہوا، سرزمین تو پاکستان کی تھی۔ ایک خلیفہ رشاد حال ہی میں وہ مصری تھا، اس نے جا کے امریکہ میں دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اور چھوٹے چھوٹے تو بہت سے کھڑے ہوئے ہیں جن کا کہ تذکرہ نہیں آتا اس لیے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسرے دجال اکبر، ایک بہت بڑا دجال، سب سے بڑا دجال المسیح الدجال، اس کے بارے میں حدیث ہے ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال۔ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کے عرصے کے درمیان دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ دوسری روایت ہے انہ لم یکن نبی بعد نوح الا قد انذر الدجال قومہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں گزرا جس نے کہ اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو۔ وَإِنِّي أَنذَرْتُكُمُوهُ، اور دیکھو میں نے بھی تمہیں اس سے خبردار کر دیا۔ یہ ابو داؤد ترمذی اور یہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ دوسرا ذکر ہے جو آپ کو احادیث میں ملتا ہے۔ تیسرا ذکر ملتا ہے، یہ جو شخص معین ہے اس کے بعد آپ کی احادیث متعدد ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجالی فتنے سے نجات پانے کے لیے، بچنے کے لیے، حفاظت میں رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت اور اس پر تدبر اور اس پر غور و فکر جو ہے وہ بہت مفید ہے۔ یہ 4 صحابہ سے یہ احادیث مروی ہیں، ابو سعید خدری، ابو الدرداء، ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح مسلم میں بھی ہے،
سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، احمد ابن حنبل، بیہقی، ان سب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ بعض میں یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات، بعض میں ہے آخری آیات، بعض میں ہے تقریباً پوری سورت۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک دجال کے فتنے کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ یہ تیسرا پہلو ہے۔ تو یہ 3 اعتبارات سے حدیث کے اندر دجال کا ذکر ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب آئیے اس دجالیت کے فتنے کا پس منظر کیا ہے، قرآن حکیم میں مطالعہ کیا جائے اور یا پھر خاص طور پر سورہ کہف کا، کیونکہ پورے قرآن مجید کے اندر سورہ کہف کا خاص ایک اس کی مناسبت ہے اور وہ بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے فتنہ دجال سے، تو اس پر تدبر کی بہت ضرورت ہے۔ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، یہ بات آپ کے لیے نئی ہوگی، عجیب ہوگی، کہ اصل دجال یہ دنیا اور حیات دنیاوی ہے۔ یہ ہے اصل دجال۔ کیوں؟ یہ انسان کو اللہ اور اس کی آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اپنے اندر گم کر لیتی ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، یہ گمشدگی کی حالت جو ہے، یہ دنیا جو ہے اپنی محبت میں گرفتار کر کے انسان کو اللہ سے محجوب کر دیتی ہے، یہاں تک کہ دنیا ہی اس کا محبوب، مطلوب اور مقصود جو اصل اللہ کو ہونا چاہیے، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اس کی بجائے دنیا ہی مطلوب و مقصود و محبوب بن کر گویا کہ معبود بن جاتا ہے۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ اس دنیا کی رونقیں، اس کی چہل پہل، اس کی تعیشات، اس کی آسائشیں، اس کی چمک دمک، اس کی شان اور شوکت، اور ظاہر بات ہے کہ جتنا جتنا اس دنیا کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اندر دجالیت جو ہے شدید ہو جاتی ہے، کشش زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم میں سے کوئی شخص پہلی مرتبہ امریکہ جائے تو بھوچکا ہو جاتا دیکھ کر، یہ دنیا، اور آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے وہ بھوچکا ہو جاتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اصل شے تو یہی ہے، ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل جو کہ اس کا فتنہ ہے۔ اب آئیے سورہ کہف میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے، اگر آپ نے اس پر کبھی غور کیا ہو۔ اس کے پہلے رکوع میں بھی جس کے بارے میں فرمایا وہ دجالی فتنے سے بچانے میں خاص تاثیر ہے۔ ایک آیت ہے ایک ستون کے مانند، آخری رکوع میں بھی اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہے ایک ستون کے مانند۔ پہلے رکوع کی آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ زینت کے لفظ کو نوٹ کیجئے، ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کی آرائش بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے، زیبائش بنا دیا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والے۔ کسی نے بہت اچھا شعر کہا تھا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ یہ دنیا کی زینت، اس کی زیبائش، اس کی آرائش، آیا اسی کا دیوانہ بن کر رہ جاتا ہے، اسی میں گم ہو جاتا ہے، اسی کا طالب بن جاتا ہے، یا یہ کہ اس کے اندر اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان کی لازمی علامت ہے، جو لوگ حقیقت مومن ہیں وہ شدید ترین ہے اللہ سے محبت میں، وہ یہی دو پولز ہیں، یا ادھر یا ادھر۔ تو رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اب یہ جو ہے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے سورہ کہف کے آخری رکوع میں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون ہیں؟